احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردودان۔ یہ ہمارا دوسرے لیکچر میں ہم نے تعارف پڑھا تھا شبلی نعمانی کا، اور اب اس کا لکھا گیا سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ الفاظ معنی اور کچھ اہم نکات ہیں جس پر ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلے صفحہ 3 اور 4 کو آج ہم پڑھیں گے، تو اگر آپ کتابیں کھولیں اور اس کو دیکھیں، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو ضروری نکات ہیں اس کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ مضمون جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اس کی زندگی کے حوالے سے بات کی گئی ہو تو اس کو سیرت نگاری کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سیرت نگاری ہے۔ اس میں پہلا جو عنوان ہے وہ ہے مداومت عمل، یعنی مداومت عمل کا مطلب ہوتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ کسی کام کو کرنا۔ پہلا پیراگراف ہے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے، ان اخلاق کا سب سے ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرتی ثانیہ بن جائے۔ اس قدر استقلال کے ساتھ، اس قدر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے کہ وہ اس کی عادت بن جائے۔ انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہیں اور وہ فطرتاً اسی پر مجبور ہیں، لیکن اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لے کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو، کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر انسان کسی کام کو اختیار کرتا ہے تو اس طرح کرنا چاہیے کہ اس کی عادت بن جائے۔ دنیا کے تمام مخلوقات جو ہے وہ صرف ایک ہی کام کر سکتی ہے اور فطرتاً یعنی عادتاً اس پر وہ کام کرنے پر مجبور ہے، لیکن اخلاق کا ایک مشکل نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اچھے اخلاق کا جو پہلو پسند کرے تو اس کی شدت سے اس کی پابندی کرے اور اس کو اس طریقے سے اس پر عمل کرے کہ وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لے کہ اس شخص سے اس کے علاوہ کوئی اور کام سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب وہ یہ کام اس طرح کرتے ہیں، یعنی اس طرح وہ اس کام کا عادی ہو جائے جیسے سورج سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو کہ ہم ان چیزوں سے الگ نہیں کر سکتے۔ سورج سے ہم کسی بھی صورت میں روشنی کو الگ نہیں کر سکتے، درخت سے پھل کو الگ نہیں کر سکتے اور پھول سے خوشبو کو الگ نہیں کر سکتے۔ تو اسی چیز کا نام جو ہے وہ استقامت حال اور مداومت عمل ہے۔ اسی چیز کو مداومت عمل کہتے ہیں کہ آپ کسی کام کو اس طرح کریں کہ وہ آپ کی عادت بن جائے اور آپ اس کو نہ چھوڑیں اور لوگ یوں سمجھے کہ یہ یہی کام کر سکتا ہے۔ اچھا، دوسرے پیراگراف کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ سنت کا لفظ ہمارے شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ سنت وہ فعل ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ اس بنا پر جس قدر سنن ہے وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں۔ دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے، جیسے کہ اگر وہ کوئی کام جس وقت جس طرح کرتے تھے تو روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح کرتے تھے اور شدت سے اس پر قائم رہتے تھے۔ اسی کو سنت کہتے ہیں جو ہمارے لیے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو تو ہمارے لیے سنت ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام شروع کیا ہمیشہ اس پر انہوں نے مداومت فرمائی اور بغیر کسی بڑی رکاوٹ کے اس کام کو نہیں چھوڑا۔ تو جس قدر سنت ہیں تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثال ہے، تو وہ ایسی مثال ہے کہ جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ جس کا سنت ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ ہمارے لیے سنت ہے اور ایسی سنت
فضیلت ہے جس کے ہم انکار نہیں کر سکتے. اچھا دوسرے صفحے کی طرف ہم آ جاتے ہیں, وہ ہے حسن خلق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ہند بن ابی حالہ وغیرہ جو مدتوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے, ان سب کا متفقہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج, خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنسا تھا, وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے اور کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے. پہلا پیراگراف ہے کہ ان صحابہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متفقہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش مزاج تھے, خوش اخلاق تھے, نیک سیرت تھے, وہ ہمیشہ مسکراتے تھے اور بڑی سنجیدگی سے وہ گفتگو فرماتے تھے اور کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. دوسرا پیراگراف میں معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ فرماتے. کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹائے. مصافحے میں بھی یہی معمول تھا, یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑتے, اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے. اکثر نوکر, چاکر, لونڈی, غلام خدمت اقدس میں پانی لے کر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دیں تاکہ متبرک ہو جائے. جاڑوں کا دن اور صبح کا وقت ہوتا تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ سلام میں پہل کرتے, مصافحہ میں پہل کرتے. کوئی شخص اگر ان کو کچھ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک اپنا چہرہ نہ پھیرتے جب تک ان کی بات ختم نہ ہوتی. اچھا اس کے بعد مصافحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب تک دوسرا بندہ ہاتھ نہ چھوڑ دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے. اکثر ان کے نوکر چاکر جو ہوتے تھے وہ صبح نہایت سردی میں پانی لاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈال لیتے کہ وہ برکت والے ہو جائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہیں فرماتے تھے. تیسرے پیراگراف کی طرف آ جاتے ہیں. مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے. کسی شخص کی کوئی بات پسند نہ آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے. ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمائے. جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالے. تیسرا پیراگراف ہے کہ لوگ ان کی محفل میں آتے تو لوگوں کی ناگوار باتوں کو وہ برداشت فرماتے تھے اور اس کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے. کسی کی بات اگر ناپسند آتی تو اس کا تذکرہ نہ کرتے. ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ زعفران لگا کے آیا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا, لیکن جب وہ چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہیں کہ یہ رنگ دھو ڈالے. آخری پیراگراف کی طرف آ جاتے ہیں. جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی, جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی. ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہردے مبارک بچھا دیتے تھے. کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے, بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرما دیتے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں, لوگ ایسا کہتے ہیں. بعض لوگوں کی یہ عادت ہے, یہ طریقہ ابہام اس لیے فرما دیتے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آئے. آخری پیراگراف کے مجلس آسمان کے مجلس میں بہت سارے لوگ آ جاتے تھے, جگہ کم ہوتی تھی, باقی لوگوں کے لیے جگہ نہیں رہتی تھی. تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائے مبارک جو بچھا دیتے. اگر کسی کی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے, بلکہ عام مثالوں کے ذریعے فرماتے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں, لوگ ایسا کہتے ہیں. بعض لوگوں کی یہ عادت ہے. یہ غیر واضح طریقہ اس لیے اپناتے کہ اس شخص کی جو ہے وہ بے عزتی نہ. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں جو ضروری نکات ہیں اس کی طرف. سب سے پہلے جو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے وہ سیرت نگاری ہے, صحیح, اور شبلی نعمانی نے اس کو لکھا ہے. یہ صفحہ 3 سے 4 تک ہے. مداومت عمل یعنی مستقل مزاج کے ساتھ کام کو کرنا, اس کو مداومت عمل کے. دوسرا مقدم یعنی اولین یا ضروری. اچھا تیسرا لفظ استقلال یعنی مستقل مزاجی. فطرت ثانیہ یعنی عادت. دقیق یعنی مشکل یا گہرا. اخلاق حسنہ اچھے اخلاق. شدت یعنی قوت یا سختی. دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے. غیر متبدل تبدیل نہ ہونے والا. سرزد یعنی ظاہر. افعال فعل کی جمع یعنی کام کو کہتے ہیں. ثانیہ ہونا یا سرزد ہونا یعنی ظاہر ہونا. ابھی معنی یعنی بڑی رکاوٹ. ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا.
متانت سنجیدگی، خاطر شکنی یعنی دل توڑنا، معمول مسلسل کیا جانے والا عمل، مسافر نہار ملانے، تبرک یعنی برکت والا، جان یعنی سردی کا موسم، ناگوار برا، تذکرہ ذکر، دستور رواج، زعفران سرد رنگ یا خوشبودار پھول والا پودا، صیغہ تعمیم عام مثالوں کے طرح، طریقہ ابہام غیر واضح طریق، ذلت رسوائی، یہ تو ہو گئے الفاظ معنی. اب وہ نکات جو کہ ہمارے خلاصے میں کام آ سکتے ہیں صحیح، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے اہم نکات جو کہ پیراگراف میں بیان کیے گئے ہیں اور جو ہمارے خلاصے میں ہمارے کام آ سکتے ہیں، تو یا سیاق سباق میں بھی کام آ سکتے ہیں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ اختیار کیے ہوئے کام کی پابندی کرنا ہے. جو سب سے پہلا بیان کیا گیا ہے وہ یہ نقطہ ہے کہ اگر آپ کسی کام کو اختیار کریں تو اس کی پابندی کریں. دوسرے اصول کی پابندی ہے. تیسرا نقطہ ہے قوی معنی کے بغیر کسی کام کو ترک نہ کرنا. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب کوئی کام کرتے تھے تو روزانہ اس وقت جو ہے وہ کرتے تھے، لیکن اگر کوئی بڑی رکاوٹ نہ ہوتی تو وہ کام کو نہ چھوڑتے. تو یہ بھی اصول ہے. نرم مزاج خوش اخلاقی اور نیک سیرت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے پہلو ہے تو نرم مزاج تھے، خوش اخلاق تھے، نیک سیرت تھے. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقار و متانت سے گفتگو کرتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، سلام میں پہن کرتے تھے، مسافر میں پہن کرتے تھے، رخ نہ پھیرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کسی کی بات مکمل طور پر نہ سنتے تھے تب تک وہ رخ نہ پھیرتے تھے. ناگوار باتوں کو برداشت کرنا، یہ بڑا جو ہے اہم نقطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرتے تھے اور پھر اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے تھے اور اس شخص کا نام بھی نہیں لیتے. اچھا، پھر اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی جو ناگوار ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صیغہ تعمیم جو ہے وہ اختیار کرتے. اس کو صیغہ تعمیم کے ذریعے جو ہے وہ عام مثالوں کے ذریعے جو ہے وہ اس کو بیان کرتے اور عزت نفس کا خیال رکھتے. تو یہ وہ نکات ہیں جو ان دونوں پیراگرافوں میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں اور آپ کے خلاصے میں کام آئیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم کل اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.